السلام علیکم بچوں، آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں گرامر کو پڑھا تھا جس میں ہم نے لفظ کی اقسام کو پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ کی دو اقسام ہیں، کلمہ اور مہمل۔ کلمے میں کیا ہے کہ کلمے میں کلمے کا مطلب ہے کوئی ایسا لفظ جو کوئی معنی نہیں دیتا ہو، کلمہ کہلاتا ہے۔ اور مہمل کیا، کلمے کے ساتھ استعمال تو ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ مہمل کبھی بھی اکیلا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہم نے اس کی مثالوں کو پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے جملوں میں کلمہ اور مہمل کا استعمال سیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے 2 سرگرمیاں حل کی جن کے ذریعے ہم نے کلمہ اور مہمل کو جانا۔ آج ہم سلطان فتح علی ٹیپو شہید کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ہیں کون؟ سلطان فتح علی ٹیپو تھے کون؟ بادشاہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے انہوں نے اسلام کی خاطر کیسے جنگیں لڑیں، کیسے انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے، آج وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، مجاہدین، اسلام کے لیے لڑنے والے کو کہتے ہیں مجاہدین۔ حق، سچ۔ میسور، جگہ کا نام۔ خاصہ، بہت زیادہ۔ عبور، کمان۔ سپہ سالار، فوج کا سب سے بڑا۔ یہ آپ کے نوٹس میں جو ہے یہ تھوڑا غلط لکھ دیا گیا ہے، اس کو درست کر لیجئے گا۔ فوج کے لشکر کا، کسی بھی فوج کے لشکر کا جو سب سے بڑا عہدیدار ہوتا ہے، جو فوج کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، جس کے حکم پر ساری فوج چلتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے سپہ سالار، ٹھیک ہے۔ تسلیم، مان لینا، عظیم، بڑا۔ حیثیت، رتبہ، گٹھ جوڑ، سازش۔ مشیر، مشورہ دینے والا۔ خبر ملنا، اطلاع ملنا۔ سلطان، بادشاہ۔ نہایت، بہت زیادہ۔ غدار، دھوکہ دینے والا۔ اسی طرح ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا فتح علی سلطان نے کیا، سلطان فتح علی ٹیپو نے اسلام کی تاریخ ایسے مجاہدین کے کارناموں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے کفر کے سامنے سر جھکانے کی بجائے حق کی خاطر جان قربان کرنا پسند کیا۔ یعنی اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کارنامے یعنی ان کے بہت بڑے کاموں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے کفر کے سامنے، کافروں کے سامنے سر نہیں جھکایا بلکہ ان کے آگے کھڑے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ ٹیپو سلطان کا نام بھی ان مجاہدین میں شامل ہے۔ اس کے بعد سلطان فتح علی ٹیپو جو ہیں وہ 10 نومبر 1750 کو ہفتہ کے روز پیدا ہوئے تھے۔ باپ کا نام حیدر علی تھا جو میسور کا حکمران تھا، ٹھیک ہے۔ باپ کا نام حیدر علی تھا جو حاکم تھا، حکمران تھا، بادشاہ تھا۔ میسور ایک جگہ کا نام ہے وہاں کا۔ اس کی ساری زندگی انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے گزری۔ ٹیپو سلطان نے چھوٹی عمر میں ہی عربی، فارسی اور کئی زبانوں پر خاصا عبور حاصل کیا، یعنی بچپن میں ہی انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے ان زبانوں پر بہت سارا علم حاصل کیا ان زبانوں میں، اور ان کو بولنے میں جو ہے فراوانی حاصل کی، بہت اچھے سے بولتے تھے، سمجھتے تھے ان زبانوں کو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے استاد غازی خان سے فوجی تربیت بھی حاصل کی۔ اب آگے یہ بتایا گیا ہے کہ جو 17 سال کی عمر میں کیسے انہوں نے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے انگریزوں کے خلاف لڑے، اور ان کی بہادری کے سامنے انگریز نہ ٹک سکے۔ انہوں نے بہت بہادری سے جو ہے وہ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ انگریزوں نے خود صلح کی درخواست بھیج دی۔ سلطان فتح علی ٹیپو جو تھے وہ ایک عظیم مجاہد تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ بھی جنگیں لڑیں، لیکن اس کے علاوہ مرہٹ جو تھے ان کے ساتھ بھی جنگیں لڑیں، اور جو ہے وہ اپنے اور چونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ حکمران تھے تو ان کی مدد سے انہوں نے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے فوج کو جو ہے وہ لیڈ کیا، اور پھر وہ جنگ لڑے، اور انہوں نے میسور کے علاوہ سرناگم پٹ، بنگلور اور کئی علاقوں کو فتح کیا، اور ایک دفعہ پھر میسور ان کے قبضے میں چلا گیا تھا، تو پھر میسور میں
دوسری اور تیسری لڑائی میں بھی جو ہے وہ جنگ عظیم جو ہے لڑائی کے جوہر دکھائے اور دشمنوں کو پھر ناکام کیا. لیکن جب انگریزوں اور مرہٹوں نے کیا کہتے ہیں اس کو صلح کر لی آپس میں، تو ان کے جو ملی بھگت سے، ان کی سازشوں سے جو ہے وہ سلطان کو جب اپنی طاقت کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دی تو اسے پھر افغانستان اور ایران کے مسلمانوں سے بھی اسے مدد کی اپیل کی تاکہ وہ انگریزوں اور مرہٹوں کے خلاف لڑ سکے. لیکن جو ہے سلطان کی صفوں میں ہی کچھ ایسے لوگ جو سازشیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی انگریزوں اور مرہٹوں کے ساتھ مل چکے تھے. اسی لیے ان کاموں میں جب ایران اور افغانستان سے مدد مانگنے کے لیے مدد مانگی اور لڑائی کے ساتھ لڑنے کی اپیل کی، تو انہوں نے یہ منصوبے جو ہیں سلطان کے اپنے ہی ساتھیوں نے ناکام بنا دیے. جب سلطان کو یہ پتہ چلا کہ اس کے اپنے ہی مشیر یعنی مشورہ دینے والا غدار ہے، ان کے مشیروں میں زیادہ تر لوگ غدار ہیں، تو اس نے کوشش کی کہ ان کو ختم کیا جائے. میر صادق نے قلعے کی حفاظت کی، تو ان کا ایک مشیر تھا میر صادق. جب اسے پتہ چلا کہ بادشاہ کو ہماری سازشوں کا پتہ چل گیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک سازش کے تحت جو ہے سارے حفاظت کرنے والے فوجیوں کو ایک مسجد میں بلا لیا اور انگریزوں نے کے قلعے میں جو ہے وہ حملہ کرنے اور انگریزوں کو پیغام بھیج دیا جنگ لڑنے کا. اور اتنے میں انگریزوں نے حملہ کر دیا اور سلطان کے جو وفادار ساتھی تھے وہ ان کی حفاظت میں شہید ہونے لگے. اسی طرح سلطان نے قتل تو کروا دیا میر صادق کو جو غدار تھا، اور جب صورتحال زیادہ سلطان کو سیریس لگی تو حالات زیادہ بگڑ گئے، تو سلطان نے قلعے سے باہر آ کر خود انگریزوں کا مقابلہ کیا اور زخمی ہو گئے. اور زخمی تھے اسی وجہ سے انگریز انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئے. اور جو ہے سلطان کو پکڑنے سے پہلے آخری وقت میں جو ہے انگریز نے ایک مشورہ دیا سلطان کو کہ آپ خود کو انگریزوں کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے، آپ کی جان بخشی جائے گی. تو سلطان نے جواب دیا کہ شیر کی ایک زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یعنی اگر ہم لڑ کے مرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے سلطان کے نزدیک، بنسبت اس کے کہ اپنی زندگی کے لیے اپنے دین کا سودا کر لیا جائے. اور آخر سلطان جو ہے وہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور اپنی آزادی کی حفاظت کی. ان کا نام جو ہے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے سلطان کے بارے میں کیا جانا. اب دیکھیں یہاں ہم نے کیا پڑھا. ہم نے یہ جانا کہ سلطان فتح علی ٹیپو جو تھے وہ ایک حکمران کے بیٹے تھے. ان کے باپ کا نام حیدر علی تھا جو میسور کا حکمران تھا. تو ٹیپو سلطان نے بہت ساری زبانیں سیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی صلاحیتوں پر بھی عبور حاصل کیا. اور اسی طرح 17 سال کی یعنی بہت چھوٹے تھے، ابھی لڑکپن میں ہی تھے، تب انہوں نے اپنی پہلی جنگ لڑی اور انگریز جو ہیں وہ ان کے سامنے ٹک نہ سکے اور ان کو فتح حاصل ہو گئی. اسی طرح مرہٹوں کے ساتھ بھی مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا کی. انگریزوں اور مرہٹوں کا لیکن گٹھ جوڑ جب ہو گیا تو سلطان کی صفوں میں بھی کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو غدار تھے. تو جب سلطان کو پتہ چلا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. مشیروں نے انگریزوں کو حملہ کرنے کا پیغام بھیجا اور اپنے ہی جو ہے ملک کو کھوکھلا کرنے لگے. اور اسی طرح پھر انہوں نے یہ کیا کہ کسی طرح فوج کو مسجد کی طرف بھیج دیا اور خود جو ہے وہ حملہ کروا دیا قلعے پر.
سلطان کے وفادار ساتھی جو تھے وہ تب شہید ہونے لگے، لیکن سلطان نے ان مشیروں کو بھی قتل کروا دیا تھا جو غدار تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان نے خود مقابلہ کیا اور ایک انگریز کے مشورے پر یہ جواب دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی کا ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔